بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی وہ خوشخبری آئی گئی پاکستان کو جس کا انتظار تھا، بالآخر بہت بہت بیڈ نیوز کے بعد ایک گڈ نیوز پاکستان کے لیے آ گئی، اور وہ کرپٹو ریگولرائزیشن ہے پاکستان میں۔ بلال بن ثاقب کو پاکستان کرپٹو میں جو وزیر خزانہ ہے ان کا مشیر بنایا گیا ہے۔ بہت قابل بندے ہیں، میں نے پڑھا ہے ان کے بارے میں، کس مینجمنٹ ٹیم میں آ رہے ہیں پاکستان کی کرپٹو میں نمائندگی کرنے ہوں گے تو وہ یعنی کہ وزیر خزانہ کے مشیر ہوں گے، لیکن بہت بڑی سیٹ ہے۔ اب وہ آگے اس کو کیسے لے کر چلیں گے اور اس کے بارے میں کیسے پاکستان کو بریف کریں گے، یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمارے پاکستانیوں کے حساب سے تو ہونا وقار زکا کو چاہیے تھا، دا گریٹ وقار زکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقار زکا نے جتنی اویئرنیس پاکستان کو دی ہے کرپٹو کے بارے میں اور کسی نے بھی نہیں دی۔ مولویوں سے اس بندے نے پھڈے لیے، آپ کے سیاستدانوں سے اس بندے نے پھڈے لیے، آپ کے حکومت سے اس بندے نے پھڈے لیے۔ حکومت کو چاہیے تو یہ تھا کہ وقار زکا کو اس کا مشیر بناتے۔ وقار زکا نے پاکستان کو بہت اویئرنیس دی ہے کرپٹو کے بارے میں بتاتا چلوں، وقار زکا نے تب اس کے بارے میں آواز اٹھانا شروع کی تھی جبکہ پاکستان کو تقریباً کرپٹو کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ لیکن ابھی ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ وقار زکا نے کتنی اس کے بارے میں سٹرگل کی ہے، اس پر انشاءاللہ پھر ایک ویڈیو بنائیں گے۔ ابھی صرف ہم اس جو خوشخبری ہے، جو ایکسائٹمنٹ ہے، اس کو کریں جی، ذرا ڈسکلوز کریں کہ یہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے۔ عفنان صاحب جو ہیں انہوں نے بل پیش کیا تھا، یہ پچھلے مہینے کی بات ہے، تو انہوں نے بل پیش کیا تھا اور پاس ہوا، اور اس کے بعد اس پر جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں اورنگزیب صاحب بڑے گریٹ پرسن ہیں، وہ انہوں نے یہ سٹیپ لینا ہی لینا تھا۔ جو دوسری ٹریڈنگ کر رہے ہیں، جو فوریکس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اس کے مقابلے میں پاکستان میں 20 ملین لوگ اس ٹائم کرپٹو میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں۔ مطلب بہت لارج نمبر ہے یہ دوسری جو فوریکس ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور یہ لٹن پٹن جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اس کے مقابلے میں کرپٹو میں بہت زیادہ انوالومنٹ ہے پاکستانیوں کی، اور خاص کر کے نوجوانوں کی۔ جو نوجوان نسل ہے ان کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے۔ میرا اپنا بھائی جس کی عمر تقریباً 20 سال ہے اور وہ کرپٹو میں بہت انٹرسٹ لے رہا ہے، مطلب یعنی کہ کر رہا ہے، اس کی ٹریڈنگ کر رہا ہے اور اچھے پیسے بھی بنا رہا ہے اس سے۔ تو جو نوجوان نسل ہے وہ خاص کر کے اس میں زیادہ گھس گئے ہوئے، اس وجہ سے اس نے آنا ہی آنا تھا مارکیٹ میں، لیکن لیٹ ہو گیا، چلے دیر آیا درست آیا، ابھی بھی بہت کچھ نہیں بگڑا۔ مسئلہ کیا آتا تھا اس میں پاکستانیوں کو، یہ جو ہم اتنا جتن کر رہے تھے پچھلی تقریباً میری 2-3 ویڈیو پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جی کرپٹو پاکستان میں آنی چاہیے اور اس کو ریگولرائز کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ آتا تھا جب پی ٹو پی آپ ٹریڈ کرتے تھے تو آپ کو ڈالر کی پرائز ہے وہ عام قیمت سے زیادہ آپ کو پے کرنے پڑتے تھے۔ مطلب اگر ڈالر ہے 280 کا، تو جب تھوڑی سی اونچ نیچ ہوتی تھی تو آپ کو 290 300 تک آپ کو پے کرنا تھا ڈالر کے لیے۔ پھر تو ایزی پیسہ بھی کافی عرصے سے اب میدان میں آ گیا جو بینانس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، لیکن پھر بھی پاکستانیوں کو بہت سے جتن کرنے پڑتے ہیں، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، پیسے جو اس میں ڈپازٹ کرنے کے لیے بھی اور پھر ودرا کرنے کے لیے بھی بہت کھجل خواری کرنی پڑتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ انڈیا کا دیکھیں سسٹم، وہاں پر پے ٹی ایم ہے، وہاں پر پے پال ہے، وہاں پر بھارت، تو 3-4 ایسی جو ایپس ہیں وہ ڈائریکٹ اٹیچ ہیں کرپٹو کے ساتھ، بینانس کے ساتھ اٹیچ ہیں اور ان پر 0 چارج ملتا ہے۔ دوسرا میری وزیر خزانہ سے ایک درخواست ہے، آپ کی مہربانی خدا را پے پال کو کچھ کریں، پے پال کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ترلے منتے کر کے تو اس کو پاکستان میں لے کر آئیں، کیونکہ جو فری لینسر ہیں ان بیچاروں کا بہت نقصان ہو رہا ہے، بہت زیادہ ان کو جتن کرنے پڑتے ہیں۔ وی پی این لگاؤ، پائنیر والے 48 گھنٹے اور 96 گھنٹے کا وہ ٹائم لیمٹ دیتے ہیں کہ جی اتنے گھنٹوں میں آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گے، اتنے گھنٹوں میں آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گے۔ اس سے خدا را یہ جو نوجوان نسل ہے یہ خواری سے ان کو بچائیں، کیونکہ آپ کا ایک سٹیپ آپ کی مقبولیت کو بوسٹ کر دے گا۔ اس ٹائم جو نوجوان نسل ہے آسانیاں چاہیے ان کے کام میں، ایک تو پاکستان میں روزگار نہیں ہے، دوسرا جب وہ اس کام میں فری لینسنگ میں گھستے ہیں، فیس بک کی طرف آتے ہیں، ٹک ٹاک کی طرف آتے ہیں، انسٹاگرام کی طرف آتے ہیں، مونیٹائزیشن کر کے پہلے ادھر وی پی اینس لگاؤ اور اس سے کماؤ، پھر جب ڈالر بن جاتے ہیں ان کے تو ان بیچاروں کو پھر ودرا کرنے میں کتنا مسئلہ آتا ہے، بہت دشواریاں ہوتی ہیں۔ تو خدا را ٹویٹر کو بھاڑ میں ڈالیں، ٹویٹر کو مارے گولی، اس کو بین ہی رہنے دیں، لیکن ترلے منتے کر کے تو پے پال کو لے کر آئے پاکستان میں، تاکہ یہ آپ کی بہت بڑی، میں کہتا ہوں وزیر خزانہ صاحب، یہ آپ کا بہت بڑا سٹیپ ہوگا اگر پے پال پاکستان میں آ جائے تو۔ اس کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ پی ایم ایل این کو اور خاص کر کے جو وزیر خزانہ ہے اورنگزیب صاحب ان کو جائے گا، اگر وہ پے پال کو لے آتے ہیں تو۔ میری نظر میں آنا بہت ضروری ہے۔ اچھا کرپٹو پر واپس آتے ہیں۔
کرپٹو میں اب یہ تو چل تو پڑی ہے، لیکن ابھی یہ آپ دھیان میں رکھیں کہ ابھی یہ فل اینڈ فائنل ابھی ڈیسیجن نہیں ہوا. ابھی صرف ان کو مشیر بنایا گیا ہے اور ان سے رائے مانگی گئی ہے. وہ آگے ان کے وہ پیش کریں گے، اپنا مدعا رکھیں گے اس کو کہ اب اس کا کیا حل ہونا چاہیے. میں اس دن سن رہا تھا کہ جی جو پروسیکیوٹر ہیں، جو حکومتی پروسیکیوٹر ہیں، وہ ایف آئی اے جو جج ہیں ان کو کس طریقے سے وہ گائیڈ کرتے ہیں. وہ اتنے خوفناک ان کے طریقے بتاتے ہیں کہ جی اگر کرپٹو پاکستان میں آ گئی تو پاکستان تو ایسے ہو جائے گا، اور جو منی لانڈرنگ ہے وہ ایسی ہو جائے گی، عام ہو جائے گی، فلانا ہو جائے گا. مطلب ان کو خود بھی نہیں پتا اس کے بارے میں. تو اس کی ایسی انفارمیشن بنانی چاہیے. بلال بن ثاقب کے لیے تھوڑی مشکلات ہیں، کیونکہ پاکستانیوں کو سمجھنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے. سمجھ جاتے ہیں لیکن تھوڑی دیر لگتی ہے. تو ان کو ایک ایسی انفارمیشن ٹیم بنانی پڑے گی اور ایک ایسا طریقہ کار بنانا پڑے گا جو پاکستانیوں کے لیے اس کو آسان بنا دے. دوسرا میرا پاکستان اور پاکستان کی گورنمنٹ سے مطالبہ ہے، اور جو ہمارے نوجوان نسل ہیں ان سے بھی میرا یہ گزارش ہے کہ بٹ کوائن خرید لے. کیونکہ جو انٹرنیشنل میڈیا بیٹھا ہوا ہے اور اس کو واچ کرنے والے ہیں بڑی گہری نظر سے، ان کے مطابق بٹ کوائن ان قریب بہت زیادہ وہ شوٹ کرنے والا ہے. اور میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ $5 لاکھ تک اس کی قیمت جانے کے امکانات ہیں. ابھی آپ کو یہ سن کر بہت حیرانگی ہو رہی ہوگی، لیکن 2008 میں جب لوگ کہتے تھے کہ جی بٹ کوائن کی قیمت $50,000 سے بڑھ جائے گی، تو تب بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے. لیکن اب لوگ مانتے ہیں، اور جس طرح سے یو ایس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہے بٹ کوائن کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قیمت یہاں تک جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو اگر پاکستان کا قرضہ اس کا 2x بھی ہوگا تو وہ خود اپنے پاؤں سے، اپنے ہاتھوں سے اس کے اتارنے کی اہلیت رکھتے ہوں گے، اگر وہ اچھے اماؤنٹ میں اگر بٹ کوائن خرید لے تو. اور دوسرا میرا پاکستانی نوجوان نسل سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ وہ ٹریڈنگ کرنا سیکھیں بھی اور پریکٹیکل کریں بھی. جب تک آپ پریکٹیکل کریں گے نہیں تب تک آپ کو کچھ بھی نہیں آئے گا. تھوڑا سا لاس کریں گے تب بھی آپ کو اس کو ون کرنا آئے گا، تب بھی آپ کو اس سے کمانا آئے گا. جب تک آپ اس میں لاس نہیں کریں گے تب تک آپ اس سے منافع نہیں کما سکتے. لگائیں، آپ ٹریڈ کریں اور کمائیں، خوب سارا کمائیں. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.